دیکھنے میں بڑا خشک ہے، لیکن اگر اس کی پرتیں کھولنی شروع کی جائیں تو ہمیں پاکستان کی تقریباً ہر ٹریجڈی اس ایک لائن میں نظر آئے گی: صوبوں کو با اختیار بنانا کویسچن مارک۔ یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اب سے 52 سال پہلے ہم مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنوا چکے ہیں اپنی بے وقوفانہ ضد کے نتیجے میں۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا اختیار کدھر ہے، تو مرکز نے کہا کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ سب جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، آپ کی اپنی کوئی ثقافت ہوگی تو ہوگی، لیکن سب سے پہلے پاکستان اور سب سے پہلے پاکستان ہی دو ٹکڑے ہوا اس نعرے کی وجہ سے۔ پھر ظاہر ہے کہ ہمیں ہوش نہیں آیا، مختلف حکومتیں وردی میں بغیر وردی کے آتی رہیں جاتی رہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 2010 میں جو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے، جس کی وجہ سے پہلی بار یہ ہوا کہ کانکرنٹ لسٹ جو ہے اس کی ڈپلیکیشن ختم ہوئی اور صوبوں کو اختیارات دیے گئے اور جو ریسورسز تھے ان کو بھی دوبارہ سے تقسیم کیا گیا۔ ہر صوبے کے اعتبار سے کرائیٹیریا چینج ہوتے رہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2010 سے آج 2024 ہو گیا ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اختیارات تو صوبوں کے پاس ہیں، مگر صوبوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان اختیارات کا وہ کریں کیا۔ اس لیے کہ اختیارات تو آ گئے مگر کیپیسٹی بلڈنگ کا ایشو جو ہے آج 10 سال بعد بھی موجود ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرکز سے اختیارات آپ نے منتقل تو کروا لیے، لیکن صوبے سے نچلی سطح پہ یعنی بلدیات کی سطح پہ کتنے اختیارات آپ نے دیے یا نہیں دیے، یہ بھی میں آج کے مقررین سے چاہوں گا کہ اس کے اسباب پہ روشنی ڈالیں، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اے سے بی اور بی سے سی تک جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ 10 سال بعد بھی مکمل نہیں ہو پائی، اور وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ میں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ٹیئر ہے اس وفاقی سسٹم میں وہ ہے بلدیاتی نظام۔ تو ہمارے پاس جو ہیں بلدیاتی نظام کے حوالے سے نمائندے ہیں احمد اقبال صاحب، جو نارووال کے سابق میئر ہیں اور اب ایم پی اے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ وہ ہمیں جو ٹیئر اے اور بی ہے اس کے جو تجربہ کار لوگ ہیں انہیں بتائیں کہ آپ لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے، ٹیئر سی والوں پہ، بلدیات والوں پہ اس کا مداوع کیا ہے۔ اس لیے کہ میرا اور اس ہال میں بیٹھے ہوئے 90% افراد کا جو مسئلہ ہے وہ بلدیات سے منسلک ہے۔ وہ ایم پی اے نہ بھی ہو، ایم این اے ان کے سامنے نہ بھی ہو، لیکن اگر ایک کاؤنسلر کی لیول پہ ان کا کوئی رابطہ ہو حکومت کے کسی نمائندے سے تو وہ آدھے مسئلے وہاں حل ہو سکتے ہیں۔ مگر وہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختیارات کا ارتکاز میں کر لوں اور آگے نہ بانٹوں، اس حوالے سے آپ پہ جو گزر رہی ہے اور جو نہیں گزرنی چاہیے میں چاہوں گا کہ وہ دونوں کور کریں آپ۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے میں آسمہ جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جی، میں سب سے پہلے آسمہ جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، اور آج اس کانفرنس میں شرکت کے لیے مجھے ایک قربانی یہ دینی پڑی کہ پچھلے ہفتے میرے حلقے میں الیکشن میں ایک جان کی شہادت ہوئی ہمارے ورکر کی، شہید فوجی یوسف صاحب کی۔ ان کے کچھ خاندان کے لوگ یہاں بھی موجود ہیں، اور بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ آج ان کا ختم ہے، وہاں پہ جاؤں یا یہاں پہ آؤں، یہ پہلے سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ لیکن کل ٹویٹر پہ اور ٹیلی ویژن پہ کچھ نظارے دیکھے اور اس کے بعد بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے نوجوانوں نے یہاں پر ایک بات کرنے کی کوشش کی اور ان کو وہ موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ تو میرے بھی حلقے کے نوجوان جو ہیں ظفروال کے، ان کے بھی کچھ ایسے ہی جذبات ہیں فلسطین کے حوالے سے۔ تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے
کہنا چاہوں گا فری پیلسٹائن. فرام دا ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری. آج کے موضوع کے حوالے سے جو وسعت اللہ خان صاحب پاکستان میں 2010 میں آئینی ترمیم کے بعد 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا جو آئین کا سٹرکچر ہے میری نظر میں وہ سٹرکچر بالکل تبدیل کر دیا گیا اور ایک نئی سوچ دی گئی کہ پاکستان ایک 3 ٹیئر فیڈریشن ہے. اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے جس پہ دستخط کیے اس کو عملی جامہ پہنایا گیا. اس کے 3 ستون تھے. اس کا پہلا ستون تھا ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور. اس کا دوسرا ستون تھا میکسیمم پروونشل اٹانومی. اور اس کا تیسرا ستون تھا امپاورمنٹ آف پیپل ایٹ دا گراس روٹس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 14 سال بعد ان 3 میں سے ہم ایک ہدف کافی حد تک حاصل کرنے میں کامیاب رہے کہ صوبوں کو وسائل اختیارات مل گئے ہیں. آج اگر اس میں کچھ کمی ہے تو وہ صوبے خود پر کر سکتے ہیں. لیکن ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور کی کہانی یہ ہے کہ پچھلے 14 سال میں صوبہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ صرف 2 سال رہیں, صوبہ سندھ میں صرف 6 سال رہیں, خیبر پختونخوا میں 4 سال رہیں اور ابھی تک جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ فنکشنل نہیں ہوئیں. بلوچستان ہمیشہ پہل کرتا ہے لیکن وہاں پر بھی جو لوکل گورنمنٹ کا قوانین تھے وہ اس اسپرٹ کے مطابق نہیں جو آئین جس کا حکم دیتا ہے. اور آج بھی بلوچستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے کوئٹہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ موجود نہیں. اسی طرح اسلام آباد جو ہمارے ملک کا کیپٹل ہے وہاں پر بھی صرف 3 سال لوکل گورنمنٹ رہی اور وہاں پر کوئی منتخب حکومت موجود ہی نہیں. پاکستان کی جو وفاقی دارالحکومت میں ایک جمہوری ریاست کا جو کیپٹل ہے وہاں پہ کوئی منتخب حکومت موجود نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد وہ سب کچھ حاصل نہیں کیا جو ہم کرنا چاہتے تھے. آج فیڈرل گورنمنٹ میں وہ ساری منسٹریز موجود ہیں. سائز آف گورنمنٹ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے اور جو ریاست اور شہری کا ایک تعلق ہوتا ہے, رشتہ ہوتا ہے, وہ کچھ گیو اینڈ ٹیک پر مبنی ہوتا ہے. ہم شہریوں سے کہتے ہیں کہ آپ قوانین کی پاسداری کریں, قوانین ریاست کے ساتھ وفادار رہیں, اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ سہولیات دیں گے. اگر ان سہولیات کی جو کوالٹی ہے وہ ریاست یا حکومت اس پر توجہ نہیں دے گی تو وہ رشتہ وہ ناطہ کمزور ہوتا رہے گا, کیونکہ پھر ہم ایک ون سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے کہ جی آپ قوانین کی پاسداری کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں دے رہے. آج پنجاب کے جہاں میں پنجاب کی بات کروں گا, پنجاب کے دیہاتوں کے اندر اور شہروں کے اندر یہ تفریق ہے کہ اگر آپ شہر میں رہنے والے ہیں تو قانون آپ کو درجنوں قسم کی سہولیات کا حقدار قرار دیتا ہے. یہ ہمارے قوانین ہیں جو ہم نے انگریز دور سے انہیرٹ کیے. وہاں پر آپ کو پینے کا صاف پانی, صفائی کا نظام, نکاس کا نظام, پارکس, پلے گراؤنڈز, لائبریریز. لیکن اگر آپ اس لکیر سے باہر پیدا ہوئے, اگر آپ اس لکیر کی دوسری طرف پیدا ہوئے جس کو رورل ایریا کہا جاتا ہے, تو نہ آپ کے پاس کوڑے کو ٹھکانے لگانے کا انتظام ہے, نہ گندا گٹر کا پانی اس کی نکاس کا کوئی بندوبست ہے, نہ پینے کے صاف پانی کا کوئی انتظام ہے, نہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی پارکس اور پلے گراؤنڈز ہیں. میں ابھی 5 مہینے کی الیکشن کیمپین کر کے آیا ہوں اور اس وقت پنجاب کے آپ جس دیہات میں جائیں, جس گاؤں میں جائیں, وہاں آپ کو 3 چیزیں نظر آتی ہیں. وہاں آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں, وہاں آپ کو گٹر کا گندا پانی ہر گلی میں نظر آتا ہے, اور وہاں آپ کو بچوں کی ایک فوج نظر آتی ہے جو اس گندے پانی میں گندے کپڑوں کے ساتھ گندگی میں کھیل رہی ہے. اور یہ پاکستان کا مستقبل ہے. اور آج سے 30 سال پہلے ہمارے دیہات اس طرح کے نہیں تھے. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو آج پاکستان کی اکثریت بچوں پر مشتمل آبادی ہے, ہم ان کو کس طرح کا پاکستان دے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو جس طرح انہوں نے 18ویں ترمیم پر ایک کنسنسس پیدا کیا, اور اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صوبے اختیارات
آگے منتقل کرنے میں اس طرح ایکسائٹیڈ نہیں جس طرح وہ سینٹر سے اختیارات لینے کی جدوجہد کرتے رہے. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو مستقل حصہ بنایا جائے ہماری اسٹرکچر کا. لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ مینڈیٹری ہوں کہ جیسے فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے الیکشنز پر ایک مینڈیٹری پروویژنز ہیں کہ وہ اتنے وقت کے اندر ہونا ہے, اسی طرح لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ریگولرلی ہوں. جو سہولیات کی ایک تقسیم ہے کہ رورل سٹیزن اور اربن سٹیزن کو میں فرق رکھا جاتا ہے, اس کو ختم کیا جائے. اور لوکل گورنمنٹس کو جس طرح این ایف سی کے ذریعے وفاقی حکومت صوبوں کو وسائل منتقل کرتی ہے, اسی طرح پی ایف سی کے ذریعے لوکل گورنمنٹس کو باوسائل بنایا جائے, ان کو وسائل منتقل کیے جائیں تاکہ عام شہری اپنے مسائل جو ہیں وہ اپنی دہلیز پر حل کر سکے. یہ جو اکثریت پاکستان کے نوجوانوں کی ہے یہ اس وقت سیاسی نظام سے بھی نالاں ہے, ناخوش ہے, اور جب تک یہ اختیارات گراس روٹس پر نہیں جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمہوریت, آئین, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا کوئی مستقبل نہیں جب تک یہ نظام پاکستانی شہری کے لیے کام نہیں کر سکتا. تھینک یو. احمد اقبال صاحب, آپ نے موٹا موٹا جو ہے ایک آؤٹ لائن جو ہے وہ ڈرا کر دی تاکہ ڈسکشن اس کی روشنی میں آگے بڑھ سکے. ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, آپ جو کہیں گے سو کہیں گے. میری فرمائش یہ ہے کہ آپ اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ 10 سال میں کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں ہو پائی. مطلب تاثر یہ ہے کہ جی پہلے سے زیادہ پیسہ آ گیا, پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں آ گئیں, لیکن کیپیسٹی کا ایشو ہے. اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ صوبے جو ہے وہ بزرگ کیوں بن گئے ہیں کہ جو ہر دھجی, ہر برتن, ہر چمٹا اپنے پاس رکھتا ہے, آگے اپنے پوتوں پوتیوں کو تقسیم نہیں کر رہا, مطلب بلدیات کو, جو کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جمہوریت کا سب سے اولین بنیاد ہے. تو اس پہ میں, آپ چونکہ وہاں وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں اور آپ فعال ہیں, تو میں چاہوں گا 2 جملے اس پہ بھی اگر ہو جائیں. شکریہ جی اسد اللہ صاحب. آئی ایم تھینک فل آسما فاؤنڈیشنز کہ اس نے اتنی بڑی پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے. اسد بھائی, میں سب سے پہلے تو یہ کوشش کروں گا کہ ہم ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنز کیوں چاہتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے. یہاں قومیں تاریخی طور پر سیولائزیشنز کے حوالے سے, چاہے وہ مہرگڑھ ہو, چاہے وہ انڈس ہو, چاہے وہ گنڈمک ہو, ان کی ایک پس منظر ہے. فیڈرلزم کی روح یہی ہے کہ اقوام کے آپس میں معاہدہ ہے, وہ ایگریمنٹ جو صوبے یا فیڈریٹنگ یونٹ اور اسٹیٹ کے درمیان ہوتی ہے, اور جو 3 ٹیئرز ہوتے ہیں, مرکز, صوبہ اور لوکل باڈیز, اور ان میں پاور کا ایک ایسا تقسیم ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں nobody can define constitutionally, شاید ہم یہ کہیں کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنز ہے, لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں جو بالادستی ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے, وہ جوڈیشری کی ہے. نہ پارلیمنٹ میں روح ہے, نہ جوڈیشری میں روح ہے, صرف ڈھانچے ہیں. بینگ اے پارلیمنٹیرینز, میں پچھلے 88 سے پارلیمنٹ میں ہوں, اس دفعہ جیسے کمزور پارلیمنٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ معمولی ٹرانسفر بھی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے تھرو ہی ہوتی ہے. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ ڈیسنٹرلائزیشن آف دی پاور ہوگی, لیکن میں بھی ممبر رہا ہوں
خٹک صاحب بھی ممبر رہا ہے. اس وقت آئین خود تحفظ مانگ رہا ہے بجائے ریاست کے عوام کو تحفظ دینا. کوئی بھی سنگل کلاز نہیں ہے. مطلب سب سے پہلا آئین میں مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں اپنی مرضی کے حوالے سے اپنے نمائندے چنوں, جو بالکل نہیں ہوا ہے. In this time in Balochistan there is no election, it was auctions. جس نے زیادہ مال لگایا اس نے اتنا ہی سیٹنگ لے لی. پتہ نہیں ہم جیسے لوگ کیسے نکل گئے, پتہ نہیں کب تک بچیں گے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, جب تک عوامی نمائندے نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں, اس وقت تک یہاں پہ یہی ہوگا کہ جی پیسے ہم نے دیے ہیں. بلوچستان کے گورنمنٹ جو بھی آتا ہے وہاں پہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو 2002 میں کاف میں تھے, 8 میں پیپلز پارٹی میں, 13 میں مسلم لیگ میں, 18 میں باپ میں, 24 میں کچھ مسلم لیگ, کچھ پیپلز پارٹی, کچھ باپ. یہ المیہ ہے بلوچستان کی. باقی صوبوں کی زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے, بٹ میں بلوچستان کی کہتا ہوں کہ المیہ ہے. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جو جینین لوگ ہیں ان کو پارلیمنٹ سے بہت دور رکھا جاتا ہے. تو جب تک صحیح لوگ نہیں آئیں گے پارلیمنٹ میں تو یہ پیسوں کا زیان ہوگا. بلکہ وہاں پہ تو بلیک ہولز ہیں, جتنا بھی اب بیچو گے نا وہ بلیک ہولز میں جائیں گے, لوگوں پہ خرچ نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سب سے بڑا مسئلہ اس آئین کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ابھی جو 18ویں ترمیم میں ہم نے جتنے بھی ترمیم کیے وہ ان کی پھر انکروچمنٹ ہوئی. جتنے ڈپارٹمنٹ ہم نے صوبوں کو دیے اب صوبوں کے پاس تو نہیں ہے وہ ڈپارٹمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو فیڈرلزم میں ایک اہمیت رکھتی ہے وہ اس معاہدے کی پابندی ہے جو مختلف ریاست یا فیڈریٹنگ یونٹ ریاست کے ساتھ کرتے ہیں, جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. پاکستان میں یہاں صرف اور صرف اگر ایک ادارہ کام کر رہا ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ, باقی تمام ادارے ایسی کی ایسی ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا, آئرنی یہ ہے کہ آپ کا آخری جملہ تھا کہ ایک ہی ادارہ کام کر رہا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. میں سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہوں, آپ فوج کہنا چاہ رہے ہیں. تو جب فوجی حکومتیں آئی ہیں تو انہوں نے فرسٹ اور سیکنڈ ٹیئر تو ان کے پاس تھا ہی, انہوں نے تھرڈ ٹیئر جو تھا یعنی بلدیاتی نظام اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی بنایا اور اس سے لیجیٹمیسی حاصل کی, اس سے نئی قیادت پیدا کی. مثلا اس وقت جو پنجاب میں بالخصوص جو قیادت نظر آ رہی ہے وہ 79 کی جو نرسری تھی بلدیات کی, یا اس کے بعد جو 84 میں جو دوسرا الیکشن ہوا, یہ اس کے پودے ہیں جو تناور درخت بن گئے ہیں. انہیں خوب پتہ ہے کہ اس سے ٹیئر 3 سے ٹیئر سی سے کیا کام لیا جا سکتا ہے. مگر جیسے جیسے سویلین حکومتیں آتی ہیں, 18ویں ترمیم تو 2010 میں آئی ہے نا, میں پورے 76 سال کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے جو بھی سویلین حکومت آئی ہے, ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ اس نے بلدیاتی نظام کو اپنی ستیلی بیٹی جیسا سلوک نہ کیا, جبکہ فوجی حکومتوں نے سب سے پہلے اسے گلے لگایا, باقی سب کو گھر سے نکال دیا. تو یہ جو بیلنس ہے, اب یہ کہ جی پہلے وہ چیز ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہو, سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی حکومتوں کی کبھی سنسیئرلی نیت بھی رہی ہے کہ جو اختیارات انہیں اوپر سے ملے ہیں وہ نیچے تک بھی دے سکیں. مجھے تو اس میں نیت کا بڑا فقدان نظر آتا ہے جو پریکٹیکلی میں دیکھتا ہوں پچھلے بالخصوص 73 کے آئین کے بعد سے جو صورتحال ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی اس کا آپ میں سے کوئی جواب دے.
شکریہ. وسعت اللہ خان صاحب, پینلسٹ, آنریبل پینلسٹ اور خواتین و حضرات, میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا کہ ہمیں آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے. میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ فیڈرلزم یا وفاقیت یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے, پرانا ہے, لیکن 20ویں صدی میں جیسے جمہوریت اور انسانی حقوق نے نئے معنی حاصل کیے, اسی طرح سے وفاقیت نے بھی ایک نئے ڈائمنشن کی صورت اختیار کی ہے جمہوریت کی. یعنی ایک عمودی جمہوریت ہے اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر, اور ایک افقی یعنی ہاریزانٹل جو ڈائمنشن ہے وہ اس کا فیڈرلزم ہے, وفاقیت ہے. پاکستان میں ویسے تو شروع سے کہا گیا کہ وفاقی نظام ہوگا, لیکن 1954 میں جب بیوروکریسی نے کودتا کیا, ملک غلام محمد اور جنرل ایوب خان اور انہوں نے کو کیا, سول کو, اور اس کے بعد مارشل لاء, تو اس کے بعد ظاہر کوئی وفاقی نظام نہیں رہا, اور اس کے نتیجے میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا. 1971 میں بنگالی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کو مار مار کے پاکستان سے نکالا گیا. تو اس کے بعد سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب وفاقی نظام اب تو ہونا چاہیے, نہیں آدھا ملک گنوا چکے, اب تو شروع کرنا چاہیے 73 کے آئین کو. لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے وفاقی آئین بن سکا کہ 71 میں جو بنگال میں ہوا اس کی وجہ سے جرنیل شاہی اتنی بدنام ہوئی, اتنی لوگوں میں نفرت ان کے خلاف پیدا ہوئی کہ ان کو پیچھے جانا پڑا کچھ وقت کے لیے, اور اس سپیس میں سیاستدانوں نے آئین بنایا. اگر یہ نہ ہوتا وہ آئین نہیں مانتے, جرنیل کبھی انہوں نے آئین نہیں مانا, 1 منٹ کے لیے بھی نہیں مانا. 1973 میں سیاستدانوں نے آئین بنایا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس آئین کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 3 کودتا ہوئے. 3. پہلا جنرل گل حسن اور مارشل رحیم, وہ 2 پکڑے گئے. دوسرا اٹک سازش کیس کے افسر ان دنوں میں, ہم بھی بھٹو صاحب کے دور میں ہم بھی جیل میں تھے, تو وہ لوگ بھی جیل آئے, ان سے ملاقاتیں ہماری ہوئی. تو اور تیسرا پھر ضیاء الحق نے کیا, اور ضیاء الحق نے آتے ہی آئین کے اوپر وار کیا. آئین عملاً انہوں نے ایبروگیٹ کیا, اگرچہ ہمارے جوڈیشری نے یعنی بے ایمانی کی, یعنی اس کو اپہولڈ کیا, مارشل لاء کو اپہولڈ کیا, حالانکہ مارشل لاء کو اپہولڈ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, لیکن انہوں نے کیا. بہرحال اس کے بعد سے یہ اصل بات یہ ہے کہ 73 کا آئین ہے یا نہیں ہے, یہ سوال ہے. دیکھیں نا, ایک ڈی فیکٹو اور ایک ڈی جور ہے. یعنی ڈی جور تو وہ ہے جو آئین میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ ہوگی, لیجسلیچر, ایگزیکٹو ہوگی, وزیر اعظم اس کا چیف ہوگا, اور جوڈیشری ہوگی. 3 ریاست کی 3 برانچیں ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ڈی فیکٹو جو نظام ہے اس کا مرکز ہے GHQ, جو آپ کی خارجہ پالیسی بھی چلاتا ہے, آپ کی داخلہ پالیسی بھی چلاتا ہے, آپ کی سیکیورٹی پالیسی بھی چلاتا ہے, آپ کی افغان پالیسی بھی چلاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آئین میں اچھی باتیں لکھی گئی ہیں, اور خصوصاً جو 18ویں ترمیم میں کیا ہوا, 18ویں ترمیم میں یہ ہوا تھا, 73 کا آئین جب بنا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی رولنگ پارٹی تھی, نیشنل عوامی پارٹی اور GOI اور کچھ یہ اپوزیشن تھی. ان میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جو لسٹیں تھی پاور کی, ایک جو فیڈرل لسٹ تھی یعنی مرکزی لسٹ, لیجسلیٹو لسٹ, اور دوسری بہت ہی کنکرنٹ کہ جس میں صوبے اور مرکز دونوں قانون سازی کر سکتے تھے. تو یہ طے ہوا کہ 10 سال میں یہ کنکرنٹ لسٹ ایبالش ہو جائے گی اور یہ صوبوں کے پاس چل جائے گی. لیکن پھر مارشل لاء آیا, یہ ہوئی نہیں. تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آپس میں طے کیا کہ وہ والا وعدہ پورا کیا جائے. تو یہ ڈیولوشن ہو گئی, سارا وزارتیں چلی گئیں. لیکن اصل بات یہ ہے, جیسے میں نے عرض کیا, پاکستان میں فیڈرلزم کے لیے لوکل باڈی کے سوال بھی میں آؤں گا جی. پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیڈرلزم کے لیے کیا چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج یہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا, اور آئین کو توڑنے والے, دیکھیں نا, جنرل مشرف نے آئین کو ایبروگیٹ کیا تھا, اس کو عدالت نے سزا دی, لیکن اس نے 5 منٹ بھی جیل میں نہیں گزارے. اس کو جرنیلوں نے بٹھا کے ملک سے زبردستی باہر بھیج دیا. تو کیسا آئین, روزانہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے, روزانہ
اور کوئی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. تو پہلی بات یہ ہے کہ آئین کا ہم کریں گے کیا؟ آئین کو چاٹ تو نہیں سکتے نا, اس کا فائدہ جب تک عمل میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات, ملٹرائزیشن آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. ایک بڑے پیمانے پہ ملٹرائزیشن ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں ملٹری کا سب سے بڑا جو بزنس امپائر ہے اس ملک میں وہ ملٹری کا ہے, اور وہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے, اب جو ریاست کی معیشت ہے اس پہ بھی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ابھی جو کونسل انہوں نے بنائی ہے تازہ, اور دیکھیں ملک کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور اس کو ملٹی نیشنل کارپوریشن باہر بیچ رہے ہیں. تو یہ ملٹرائزیشن جو ہے, اور تھوڑی سی یعنی برا نہ مانیں, لیکن چونکہ یہ جو ملٹری ہے اس میں بھی 80% سے زیادہ بڑے صوبے کا حصہ ہے. تو ملٹرائزیشن آف پاکستان مینس پنجابائزیشن آف پاکستان. ایک طرح سے اٹس اے گریٹر پنجاب. ابھی جو عملاً ہم بیٹھے ہیں اٹس اے گریٹر پنجاب. دیکھیں نا 18ویں ترمیم میں ہم نے, جیسے دوستوں نے کہا, ہم نے سارے ملک کے سیاستدانوں نے اتفاق کیا, پنجاب کے سیاستدانوں نے بھی اتفاق کیا, سارے ملک کے ہم نے دستخط کیے. لیکن جنرل باجوہ نے اس کے خلاف بیان دیا. جنرل باجوہ نے کہا, ایک اور سیمینار میں ان سے میری ملاقات ہوئی, میں نے ان سے سامنے کہا, میں نے کہا آپ نے کیوں 18ویں ترمیم کے خلاف بیان دیا ہے؟ یعنی میں نے کہا یہ تو پارلیمنٹ بناتی ہے. میں نے کہا یہ آپ اگر پنجابی سیاستدان مان لیں گے اور پنجابی جرنیل کہیں گے ہم نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کے لیے میں کہیں جرنیل لے آؤں؟ آپ کا مقابلہ تو یعنی پارلیمنٹ کے ساتھ آپ تو پاس توپیں ہیں آپ کے پاس. تو گزارش یہ ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ چونکہ ایک ادارے کا قبضہ ہے ملک پہ, اور وہ ادارہ جو ہے وہ بھی ملٹی نیشنل, یہ پاکستان کی فیڈرل والا ادارہ نہیں ہے, ایک صوبے کا اس پہ غلبہ ہے, اور وہ غلبہ پھر گورننس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہ دوسرا چیلنج ہے. تیسرا پھر یہ ہے کہ جو پاپولیشن کی امبیلنس ہے, مثلاً ایک صوبہ جو ہے, بڑا صوبہ جو ہے اس کی 60% آبادی ہے پوری آبادی کی, اور یہ جو باقی 3 صوبے گلگت بلتستان اور ہمارے کشمیر کو جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, پتہ نہیں کتنا آزاد ہے, اس کو ملا کے 40% ہیں وہ. اب لوگ کہتے ہیں بلوچستان کو کیوں حقوق نہیں مل رہے؟ اس صاف سیدھی بات ہے, اگر بلوچستان میں اتنی سیٹیں ہوتی کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے تعین میں ان کا رول ہوتا تو ساری پارٹیاں بھاگ کے بلوچستان جاتی, اور یہ ڈاکٹر محرم بلوچ کو یہاں نہ آنا پڑتا, یہ لوگ وہاں جا کے ان سے پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اقتدار کے کھیل میں بلوچستان کی چند سیٹیں ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہے, وہ سیٹیں بھی بلوچوں کو منتخب نہیں کرنے دیتے, وہ بھی یہ خود کرتے ہیں, لیکن وہ وزن نہیں ہے, ویٹیج جو پاپولیشن کا ہے نا جی. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کو با اختیار بنانا ہوگا. مثلا سینٹ کے اختیارات بڑے ہیں 18ویں ترمیم میں, لیکن منی بل جو ہے وہ اب بھی سینٹ نہیں بناتا. منی بل قومی اسمبلی بجٹ پاس کرتی ہے قومی اسمبلی, سینٹ اس کو بدل نہیں سکتی. تو سینٹ میں جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے وہ ابھی بھی اختیار نہیں رکھتا. تو یہ ایک اور چیلنج ہے آبادیوں کا. لوکل باڈی کا آپ نے کہا, اس میں گزارش یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک جو لمیٹیشن ہے, ذمہ داری ہے, غلطی ہے, وہ سیاسی ایلیٹس کی ہے. سیاسی ایلیٹس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل باڈی کی حکومت با اختیار ہو جائے گی, بن جائے گی, تو جو مقامی ترقی کے فنڈ ہیں وہ مقامی آبادی یا مقامی حکومت استعمال کرے گی. وہ نہیں اس کو یعنی ہاتھ سے جانے دیتے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں رہے, تو وہ انتخابات نہیں کراتے, مزاحمت کرتے ہیں. اور یہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ آئین میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ اتنے عرصے میں انتخابات ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے, 3 ٹیئر کے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو جرنیلوں کی جب بھی حکومت آئی ہے, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو پارلیمنٹ کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ میں سے بچوں کو یاد نہیں ہوگا, یعنی ان کو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ایوب خان نے کہا بیسک ڈیموکریسی لوکل گورنمنٹ کو بنائی. اس نے کہا کسی پارلیمنٹ ہوگی بھی تو برائے نام, اس نے لوکل گورنمنٹ جو ہے مجھے ووٹ دے گی, صدر منتخب کرے گی, یہ اس نے بنایا. جس کے اوپر اپنے احمد فراز نے کہا تھا کہ گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے. وہ تیرگی ایوب خان کی بادشاہی. پھر جنرل مشرف آپ نے دیکھا, جنرل مشرف آئے, اور ایک تو ان کو ریفرینڈم کا پھر شوق چڑھ جاتا ہے. ریفرینڈم
حبیب جالب صاحب ہمارے ساتھی تھے نیشنل عوامی پارٹی میں، ہمارے ساتھ جیلوں میں ہم اکٹھے رہے. جالب صاحب کہتے تھے کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جنتا یا ریفرینڈم تھا. یعنی اس طرح کے ریفرینڈم ہوتے تھے کہ جس میں فرشتے ووٹ ڈالتے تھے. تو گزارش یہ کہ اس میں اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ہے، یعنی میں تو خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم جو چھوٹے صوبوں والے لوگ ہیں، ہم یہ میں نے پہلے دن کہا تھا جب 18ویں ترمیم کی کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے تھے، اور میں نے کہا تھا ہم نے اتنے 70 سال سے زیادہ ہم نے آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ وفاقیت مانیں، فیڈرلزم مانیں. میں نے کہا یہ آخری دفعہ ہم کہہ رہے ہیں، آخری دفعہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم وہ فارمولہ آپ کے لیے لے آئیں گے جو آپ نے بنگال کے لیے بنایا تھا. اور وہ میں تو کیا ذرا اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. یہ 1956 کا جو آئین تھا اس میں لکھا تھا، اس میں پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو مغربی پاکستان میں یہ صوبے تھے ان کو ملایا انہوں نے، کیونکہ بنگال کی آبادی زیادہ تھی. بنگالی کہتے تھے کہ ہماری آبادی 56% ہے، سرکاری طور پر کہتے کہ 54% ہے، لیکن 54% بھی 50% تو بہت زیادہ تھی. تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ تو بنگال کی پھر ہمیشہ حکومت ہوگی. اس لیے یہاں ہمارے مغربی پاکستان اور خصوصاً پنجاب کی جو ایلیٹ تھی انہوں نے یہ فارمولہ بنایا کہ چاروں صوبے مل کر ایک صوبہ بن گئے، اس کا نام تھا مغربی پاکستان، اور اس کا کیپٹل لاہور تھا. یعنی آپ دیکھیں نا بلوچستان میں ہرنائی یا گوادر سے آدمی صوبائی سیکریٹریٹ کے لیے لاہور کا سفر کرتا تھا، چترال سے پختونخوا سے لوگ آتے تھے. تو یہ 1 یونٹ، اور 1 یونٹ صرف نہیں بنا، 1 یونٹ کے بعد بھی مغربی پاکستان کی آبادی سرکاری طور پہ یعنی 46% تھی، 46% تھی. تو بنگالیوں سے کہا گیا کہ ہاں آپ کی آبادی زیادہ ہے لیکن قومی مفاد میں یہ ہے کہ دونوں صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہو جائے. یعنی 50% مغربی پاکستان کی، 50% یعنی ان کے 4% کو کم از کم ڈس فرینچائز کیا گیا، یعنی بنگالیوں کو ووٹ کا حق ایک طرح سے ان سے چھین لیا گیا. تو میں نے کہا ہم وہ فارمولہ آپ کی خدمت میں لے آئیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے اور اختیارات آپ نہ دیں لیکن قومی اسمبلی میں نمائندگی برابر کی ہو. یا اگر بہت واضح طور پہ کہہ دوں، ہم فیڈریشن آپ نہیں مانتے پھر ہم کہیں گے کنفیڈریشن ہم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ یہ پہلے دن میں نے اس میں کہا تھا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پرانا ہمارا 73 کے آئین کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ ٹوٹ چکا ہے، یہ نہیں چلے گا. ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ اور نیا سوشل کانٹریکٹ میں ہمیں ابھی آگے جانا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ اس آئین پر مثلا عمل درآمد کوئی نہیں کرتا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمے بننے چاہیے، کیونکہ اگر مقدمے نہیں بنیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا. یہ دیکھیں ایک دفعہ ہمارے سامنے یہ ملک ٹوٹ چکا ہے. یعنی میں تو اس نسل میں ہوں، یعنی بنگال میں بنگالی کیا کہتے تھے، یعنی 1970 کے انتخابات کا ایک پوسٹر ہماری نیشنل عوامی پارٹی کے کچھ دوست لے آئے تھے ڈھاکہ سے. انہوں نے پوسٹر پر عوامی لیگ نے پاکستان کا نقشہ بنایا تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، ان میں فاصلہ تھا. ان کے اوپر ایک گائے کھڑی تھی، گائے کی اگلی ٹانگیں بنگال میں تھیں اور وہ وہاں پھر پٹسن اور چائے کی فصل جو تھی اس کو کھا رہی تھی گائے، اور اس کی جہاں سے دودھ ایسا ملتا ہے وہ ادھر مغربی پاکستان میں تھا. انہوں نے کہا پاکستان توڑنا نہیں چاہتے، گائے کا رخ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. شکریہ، تھینک یو. اچھا میں آپ نے کہا تھا بیچ میں کہ پنجابی جرنیل آپ نے کہا تھا سارا معاملہ انہی کی وجہ سے. میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں جو بھی جرنیل ہے وہ پنجابی ہی ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کی فوج میں جو بھی جرنیل ہو پنجابی ہی ہوتا ہے. یہ آپ کا کہنا اس لیے ٹھیک ہے کہ اس سے یعنی قومیت سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی روس میں اسٹالن جارجین تھا لیکن اور لینن روسی تھا، لیکن اسٹالن لینن کی نسبت زیادہ کٹر روسی تھا.
یعنی اسٹالن وہاں کا پنجابی تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ نے بڑی مزیدار بات کی سینٹ. امریکہ کی سینٹ خاصی با اختیار ہے، اس کے علاوہ بھی 2-4 ممالک ہیں، ان کی مثالیں ہیں. سینٹ کو با اختیار اگر کر دیا جائے جیسے امریکہ میں ہے، اس سے کس حد تک مسئلہ حل ہوگا؟ دوسرے یہ ہے کہ دنیا کا بہترین آئین بھی اگر ہم لے آئیں، 56 کا آئین بھی آ چکا ہے، 73 کا آئین بھی آ چکا ہے، 62 کا آئین بھی آ چکا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹر ہو یا پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہو یا میں خود ہوں، ہم بائی نیچر جو ہیں، ہمارے ڈی این اے میں ہے بادشاہت، ایک بادشاہ جو سب کو سیدھا کر دے گا، وہ چاہے اکبر دی گریٹ ہو، چاہے ضیاء الحق ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے وسعت اللہ خان ہو. ڈی این اے میں ایک بادشاہت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو پارٹیاں سب سے زیادہ فیڈرلزم کی بات کرتی ہیں، ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا ہائرارکی وغیرہ آپ دیکھ لیں کہ کیا چل رہا ہے وہ. تو ڈی این اے تو ہمارا یہ ہے. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ہم مانگ رہے ہیں کوئی آئیڈیل قسم کا. دنیا کے جتنے بھی آئیڈیل قوانین ہیں مختلف شعبوں میں، ان میں سے آدھے سے زیادہ ہمارے پاس کتاب میں موجود ہیں، پینل کوڈ کی شکل میں یا ایکٹس کی صورت میں سب موجود ہے. لیکن اختیارات کو لے کے آگے علم کی طرح تقسیم کرنا، یہ ہمارے کسی بھی آدمی کے نیچر میں نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. تو ایسے میں با اختیاری اور اختیار کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ میں اسے عرض کرتا ہوں کہ ایک شعر کے ساتھ کہ بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلے، فقط ساقی بدلنے سے میخانے نہ بدلیں گے. تو دیکھیں یہاں کا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ، اور جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پارٹیوں کی حیثیت کو مانتا ہی نہیں ہے. ہر پارٹی کے ساتھ اس کی اپنے اپنے کمپرومائزز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو اتنی بڑی عوامی انقلاب آئے، جو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 3-4 چیزیں میں بھی پاسبلز ہیں. پہلے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹائزیشن ہو. اگر ڈیموکریٹائزیشن نہیں ہوا، وہ کامیاب نہیں ہوا، تو یہاں مارشل لا کے امکانات ہیں. مارشل لا کامیاب نہیں ہوا تو اس ملک میں طالبانائزیشن کے بھی امکانات ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہوا تو دن فورتھ یہ ہوگا کہ پھر بالکنائزیشنز ہوگی، کیونکہ اتنی بڑی سماج کو آپ بغیر قانون کے نہیں چلا سکتے ہیں. اب میں بلوچستان کی آپ کو مثال دیتا ہوں. وسعت بھائی، بلوچستان کو کبھی بھی پولیٹیکلی دیکھا نہیں گیا ہے، چاہے تمام تینوں پولیٹیکل پارٹیز ہوں. جیسے افراد صاحب کرنے کہتے سیٹیں تو 17 ہیں، یہ بھی ہماری مرضی پہ وہ آئیں گے. اس کو عموماً اسٹریٹجیکلی دیکھا ہے کہ جی اسٹریٹجیکلی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک بہت بڑے اس پہ کہا کہ اسلام آباد کو بلوچستان کے وسائل بڑے پیارے لگتے ہیں، لیکن اس کی عوام سے اس کو وہ اچھے نہیں لگتے ہیں، کیونکہ اس کو تو وسائل ہی چاہیے. تو جب تک ہم فیڈرلزم کے اصولوں کو نہیں اپنائیں گے، یہ مارا ماری جاری رہے گی، اور یہاں نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گی، نہ یہ جو دوریاں ہیں یہ دوریاں مزید بڑھیں گی. ان دوریوں کو صرف اور صرف جو اگر پاکستان کو ٹرو فیڈرلزم کے روح کے مطابق اگر آپ چلاؤ گے، فیڈریٹنگ یونٹ کی جو ہے نا عوام کو عزت اور احترام دو گے. دوسری بات میں ایک عرض کروں، جیسے آپ نے کہا لوکل باڈیز کا، تو آئی ایگریڈ کہ جو بھی پارٹی آتا ہے
میں نے بلوچستان میں 2013 میں جو حالات تھے بہت سخت حالات تھے, ود ان 3 months لوکل باڈیز کے الیکشنز کیے. لیکن جب میں پاور ڈیسنٹرلائز کر رہا تھا کہ جی ایس کو ایجوکیشن کے ایک سطح, ہیلتھ کی ایک سطح, بی ایچ یو تک, باقی چیزیں فزیکل وہ تو کبھی مانتے ہی نہیں. تمام پارٹیوں نے رجسٹر کی کہ جی ہم اپنے پاور نہیں دیں گے. تو یہ المیہ ہے, کیونکہ بنیادی صورت میں جو ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں موروثی ہیں. فوکویاما اپنی کتاب میں لکھتا ہے دی پولیٹیکل پارٹیز ایز اے مین پلر آف دی اسٹیٹس. جہاں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کلیکٹیو لیڈرشپ نہ ہو, کلیکٹیو ڈیسیشن نہ ہو, کرٹیزم سیلف کرٹیزم نہ ہو, وہ پولیٹیکل پارٹی کے ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں. یہاں جو موروثیت چلی آ رہی ہے, اس موروثیت نے پاکستان کی جو ریاستی ڈھانچے ہیں ان کو کمزور کیا ہے. تو امپاورمنٹ آف دی پیپل ہماری خواہش تو ہے, لیکن ملک میں لگتا نہیں ہے. آئی ایم سوری جی. وہ ایک مثال ہے, اگر خواہش گھوڑے ہوتے تو ہم سب پرواز کر رہے ہوتے. احمد اقبال صاحب تسی کی کہندے ہو؟ میں سر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا سیاستدانوں کو بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اس ملک میں اگر بات کی جائے, کچھ میں اعداد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں پوری دنیا نے اپنے سامنے رکھے ہیں. پوری دنیا کی ہر قوم نے, ہر ملک نے معاہدہ کیا ہے کہ جی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن پہ ہم آپس میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں سے غربت مٹانی ہے, بھوک مٹانی ہے, تعلیم, صحت, بالکل بنیادی چیزیں. آج پاکستان 163 میں سے 125ویں نمبر پر ہے ان اہداف کے کو حاصل کرنے میں. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز حاصل کرنے میں ہم ناکام رہے. ہیومن کیپٹل انڈیکس ایک رپورٹ ہے جو صرف بہت بنیادی چیزیں, سروائیول, پروبیبلٹی آف سروائیول ٹو ایج 5, ایجوکیشن میں ایکسپیکٹڈ ایئرز آف اسکول, ہیلتھ میں سروائیول ریٹ فرام ایج 15 ٹو 60, بنیادی چیزیں میجر کرتی ہے. آج پاکستان اس انڈیکس میں 0.41 پر ہے. سب سہارن افریقہ 0.4 پر ہے اور اس کی ٹریجیکٹری اوپر ہے. وہاں پہ بھی بہت مشکل سیاسی حالات ہیں, یہ نہیں کہ وہاں پہ بہت کوئی ڈیولپڈ انسٹیٹیوشنز ہیں. افغانستان ان اعداد و شمار میں بہتری لے کے آ رہا ہے, ان کے انسٹیٹیوشنز کا حال بھی ہمیں پتہ ہے. تو پاکستان ایک منٹ, یہ اعداد و شمار ابھی آپ کنٹینیو کیجیے گا. میں صرف بیچ میں یہ کہا کہ یہ جب ہم کمپیریزن کر رہے ہیں, یہ کمپیریزن میں سنتا ہوں اور آئندہ بھی انشاءاللہ سنوں گا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا جو اندر سے جو ایک آگے بڑھنے کی خواہش ہے وہی مر چکی ہے حالات کی وجہ سے؟ یہ اس کا بھی جواب دیجیے. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں, اتنے بڑے بڑے دفاتر ہیں, یہ جی او آر جا کے دیکھیں, ساری آسائشیں ہیں, ساری سہولیات ہیں سرکاری اداروں کے پاس, سرکاری افسران کے پاس, سیاستدانوں کے پاس. یہ پنجاب اسمبلی کا ہال دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کسی فرسٹ ورلڈ کی اسمبلی میں آ گئے ہیں. لیکن وہ جو 2 ستون میں نے جن کا ذکر کیا تھا, ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ ڈیولوشن آف پاور, امپاورمنٹ آف دا پیپل ایٹ دا گراس روٹ لیول, اس کی کوئی بات نہیں ہے. کون سیاستدانوں کو اس چیز سے روک رہا ہے کہ آپ اپنے اسکولوں کے اندر ماحول تبدیل کریں؟ ابھی بھی سرکاری اسکولوں میں جائیں تو وہاں پہ بچوں کو مار پٹائی کی جاتی ہے. کیسے ہم اس قوم کا مستقبل بدلیں گے جہاں پہ آج بھی بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے؟ آج بھی کسی سیاستدانوں کو کوئی اس چیز سے نہیں روک رہا کہ ہم ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں. میرے حلقے میں ظفروال شہر میں گٹر کا ایک تالاب ہے, وہاں ایک محلے میں 27 لوگ اس وقت کینسر کے مریض ہیں. ان کا مسئلہ یہ کہ ان کو پینے کا صاف پانی چاہیے. ان چیزوں سے تو سیاستدانوں کو, سیاسی جماعتوں کو کوئی نہیں روک رہا. وسائل کی تقسیم بنیادی سطح پر لے کے جانا سیاستدانوں کا کام ہے, اس سے تو ہمیں کوئی نہیں روک رہا, ہمارے ہاتھ تو کسی نے نہیں باندھے ہوئے.
تو کیوں ہمارا فوکس گورننس پر نہیں ہے؟ کیوں ہمارا فوکس ایک عام شہری کی زندگی میں بہتری لانا نہیں ہے؟ جو سیاستدان کر سکتے ہیں، جو سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں، کم از کم وہ کرنا چاہیے. جس پودے کی کوئی جڑیں نہیں ہوں گی، اس کو ہمیشہ اکھاڑنا آسان ہوگا. ہم لوکل گورنمنٹ نہیں بناتے. اب وہ وقت گزر چکا ہے. آخری مارشل لا اس ملک میں 2009 میں ختم ہو چکا تھا. 15 سال سے اس ملک میں جمہوریت ہے. ابھی تک ہم لوکل گورنمنٹ کا سسٹم نہیں کھڑا کر سکے. ابھی تک کوئی سیاسی جماعت اپنے سیاسی ورکر کو وہ عزت نہیں دے سکی کہ یار آپ جائیں یونین کونسل کا الیکشن لڑیں، کونسلر کا الیکشن لڑیں، اپنے لوگوں کے مسائل وہاں پر حل کریں. ہم یہ چاہتے ہیں سیاستدان کہ ہر چیز ہمارے پاس آئے. میں ایم پی اے ہوں، پانی کا ہینڈ پمپ بھی لگنا ہے تو وہ میری اجازت سے لگے. لوگوں کو اختیار دیں، عوام کو اختیار دیں، ان کی زندگیوں میں بہتری لے کے آئیں. میرے خیال میں یہ وہ کام ہے جو ہمیں خود کرنا چاہیے، اور اس پہ سیاسی جماعتوں کو کم از کم ان نکات پر جو ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے پاکستان کے شہری کا لیونگ کنڈیشن بہتر بنانا ہے، اس پر ہم کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے، اس پہ ہم کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے. 2002 کا مشرف کا نظام جو آیا تھا، اس میں جتنی پنیری مشرف نے لگائی تھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، آج وہ ساری پنیری، آج وہ سارے لوگ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. جو ایوب خان نے فاطمہ جناح کے الیکشن میں جن لوگوں کو استعمال کر کے وہ الیکشن چرایا، وہ مینڈیٹ چرایا، وہ سارے جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. جو 1979 85 میں لوکل باڈیز پہ لوگ آئے، آج وہ سارے جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. یہ باتیں اب ختم ہو چکی ہیں. ہم 2024 میں 21ویں صدی کا ایک چوتھائی حصہ گزر چکا ہوا ہے. میرا حلقہ بھارت کے ساتھ بارڈر کا ایریا ہے. بھارت کے ساتھ بارڈر کے جو گاؤں ہیں وہی نام ہے ان دیہاتوں کے، وہی بولیاں وہاں پہ بولی جاتی ہیں، وہاں سے آئی ٹی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. میرے حلقے میں انہی بارڈر کے دیہاتوں میں آج انٹرنیٹ موجود نہیں ہے، وہاں پہ موبائل فون کوریج موجود نہیں ہے. تو ہم تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر بھی میرا خیال ہے توجہ دیں، گورننس کے اوپر توجہ دیں، تو شاید جمہوریت کو طاقت ملے گی. اگر عوام جمہوریت اور سیاستدانوں کو اس نظر سے دیکھے کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے. وہ جو معاہدہ ہے شہری کا ریاست کے ساتھ، اس میں سیاستدان یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ سہولیات میں بہتری لے کے آئیں تاکہ لوگ آئین اور جمہوریت کو کوئی معروضی حالات میں بہتری کے ساتھ جوڑنا شروع کریں. تو پھر شاید آگے اس پوری تحریک کو تقویت ملے گی. یہاں کنکلوڈ بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آگے جو ہے وہ لنچ بریک ہے 1 گھنٹے کا، اور 2 بجے پھر اگلا سیشن ہے. اور تھینک یو سو مچ جو اسٹیج پہ بیٹھے گیسٹ ہیں، اور تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس. اور اگر 1-2 چیزیں بھی اگر نئی ہم لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، تو میرا خیال ہے اس سیشن کا مقصد حاصل کر لیا گیا. تھینکس. وہ پورا ہو گیا، اب لنچ بریک ہے.